السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ کل آنے والی رات جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے اور بہت بڑی عظمت والی اور شان والی رات ہے، اور یہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے نشاندہی فرمائی ہے کہ شب قدر کے بارے میں زیادہ تر جو چانس ہوتے ہیں، اور یہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر کی رات کے ہیں، اور اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات کو عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے، کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو ایک بار پکارتا ہے تو اللہ اسے 70 بار جواب دیتا ہے۔ جب بندہ ایک بار اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 بار جواب دیتا ہے۔ تو آپ ایسے وظائف اور ایسے ذکر و اذکار کیا کریں۔ ذکر و اذکار کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھی پڑھیے، اور ذکر و اذکار بھی کیجیے، تسبیحات بھی پڑھیے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے، اور اس رات میں جو 12 رکعت نماز نوافل ہے، آپ کو آج اس کا اجر و ثواب بتانے جا رہے ہیں کہ آپ وہ اگر 12 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ایسی رات عطا کروں گا کہ جس رات میں 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے اس سے 400 سال کی عمر کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب وہ شب قدر کی رات ہے، تو رمضان المبارک کی شب قدر کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 12 رکعتیں جو ہیں نوافل کی، اس کی عظمت اور شان اعلیٰ ہے، اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اب وہ 12 رکعتیں پڑھنی کیسے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس ٹائم پڑھنی چاہیے؟ اور یہ دیکھیے کہ جب عشاء کی نماز کی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد 4 رکعت یعنی فرض پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز سنت پڑھیں، سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے کے بعد آپ اس وقت سے لے کر آپ نماز تہجد اور سحری کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ پڑھنے کیسے ہیں، اور ان میں خاص صورتیں کون کون سی پڑھنی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاص صورتیں پڑھنی ہے، تو اس بارے بھی آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھنی ہے، اور کم سے کم 2 رکعت نماز نوافل ضرور پڑھنی ہے۔ اور اس میں صورتیں کون کون سی پڑھنی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ان کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں خاص فلاں صورت پڑھنی ہے، اور فلاں صورت پڑھنی ہے، فلاں رکوع پڑھنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ جیسے عام ہم نماز پڑھتے ہیں روٹین میں، تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو سورۃ اخلاص یاد ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سورۃ رحمان یاد ہے، اس کی چند آیاتیں یاد ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یعنی کہ 2 کر کے اگر 12 پڑھنی ہے تو 2 کر کے 12 پڑھیں گے، اور ہر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کیجیے، تو اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، اور اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، مجھے سجدہ کر لو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سال میں شب قدر ہمارے نصیب میں نہ ہو، تو آج موقع ہے، رب کو راضی کر لیں۔ اللہ عمل کی توفیق